أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں نے الحمدللہ کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ مسائل مہمہ جو ہیں وہ تین ہیں، ایک توحید، ایک نبوت و رسالت، ایک قیامت۔ لیکن یاد رکھیں کہ مثلا دنیا میں بھی جتنے مبصرات ہیں، دیکھنے والی چیزیں ہیں، وہ اس کے لیے بھی جب تک دو نور نہ ہوں آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک داخلی نور بھی ہو، خارجی نور بھی۔ کیا معنی؟ آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن اندھیرا ہے، پھر بھی نہیں دیکھ سکتا، کہ داخلی نور تو ہے لیکن خارجی نور نہیں ہے، یا خارجی نور تو ہے لیکن داخلی نہیں ہے، دن کی روشنی ہے لیکن وہ اندھا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو دیکھ کب سکے گا؟ جب دونوں نور ہوں گے، داخلی بھی اور خارجی بھی۔ لیکن جتنے مسائل جو ہیں قیامت کے بارے میں، معاد کے بارے میں، حساب کے بارے میں، اس کے لیے صرف دو نور نہیں بلکہ تین نور چاہیے۔ تیسرا نور سے مراد کیا ہے؟ نور وحی، یعنی اللہ کے قرآن کا نور، چونکہ قرآن نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے نور اتارا ہے نا، اس کی اتباع کرو۔ تو جب تین نور مل جائیں گے، داخلی بھی، خارجی بھی، نور وحی بھی، اب مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ جیسے موت حق ہے، قیامت بھی حق ہے، نص ہے، ان الساعۃ آتیۃ، اسی طرح عذاب قبر بھی حق ہے اور ثواب قبر بھی حق ہے۔ ائمہ اربعہ کا یہ متفق علیہ قول مبارک ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل۔ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار وہی کرتا ہے جو گمراہ ہو۔ میرے آقا سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے نا صبح کو، تو آسمان کی طرف دیکھ کے جہاں اور آیتیں پڑھتے تھے، وہاں یہ بھی روز کہتے تھے اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ یعنی حضور روزانہ دہراتے تھے کہ یا اللہ ہمارا ایمان ہے، قیامت بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، انبیاء بھی حق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ تو حضور یہ بات روزانہ دہراتے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں میں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة القبر وفتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا والممات۔ تو حضور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگ۔ اب لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیے ہیں کہ جی قبر سے کون سی قبر مراد ہے؟ ایک آدمی کو جانور کھا گئے، وہ تو جانوروں کے پیٹ میں ہے، تو اس کی قبر کہاں ہے؟ ایک آدمی ڈوب کے مر گیا ہے، ایک آدمی آگ میں جل گیا ہے، ایک آدمی کسی ہوائی جہاز کی کریشنگ میں ریزہ ہو کے اڑ گیا، پتہ ہی نہیں کہ اس کے ٹکڑے کہاں گئے۔ تو قبر کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اس بات کو چھوڑ دیں، بعد میں جہاں بھی مرے اس کی روح تو بہرحال نکلے گی۔ روح مومن کی ہے تو علیین میں ہے، کافر کی ہے تو سجین میں ہے، باقی نہ کوئی قبر ہے، نہ عذاب قبر ہے، نہ وہاں کوئی سوال جواب ہے۔ تو یہ گمراہی ہے، یاد رکھو۔ ایک ہے وہ بندہ جو ہمارے سامنے جس کو موت آتی ہے، ہم اس کی تجہیز بھی کریں گے، تکفین بھی کریں گے، اور اس کے لیے قبر بھی تیار کریں گے، اور پھر اس میں اس کو دفن بھی کریں گے۔ تو اس کے لیے تو یہی قبر ہے جس میں ہم نے اس کو دفن کیا۔
ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے فرمایا ہم نے موت بھی دی پھر اس کو قبر بھی دی۔ اور اسی طرح یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے، ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے، وہ آ کے اس سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا کرم ہے حضور کا کہ آپ نے وہ سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے۔ اب پھر بھی بندہ فیل ہو جائے تو بدقسمتی ہے۔ کسی لڑکے کو امتحان میں آپ سوال بھی بتا دیں، جوابات بھی اس کو سمجھا دیں، پھر بھی وہ فیل ہو جائے تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جو سوال جواب ہیں، پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ من ربک، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ من اللہ، اللہ اس میں جلالہ ہے، وہ صفت رب کا ذکر کیا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے تمہاری تربیت کی، اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ من ربک۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور حضور نے جواب بھی بدلا دیے کہ مومن جو ہوگا جب اس سے کہیں گے کہ من ربک، تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھیں گے ما دینوں کا، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھیں گے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا؟ وہ کہے گا محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کو فرشتے کہیں گے کہ نم کا نومت العروس، اب تم آرام کرو، مزے کرو۔ اور قبر سے ہی اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی اور جنت اس کو دکھلائی جائے گی، اور جہنم کی طرف کھڑکی کھول کے جہنم بھی دکھلائیں گے کہ دیکھو یہ جہنم ہے، اگر تم مومن نہ ہوتے تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ اب چونکہ تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب کافر سے سوال ہوگا کہ من ربک، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں میرا رب کون ہے۔ کیوں؟ جس آدمی نے سینکڑوں مقاموں پر سجدے کیے ہوں، اس کو کیا پتہ کہ رب کون ہے؟ اس کے لیے تو ہر جگہ رب ہے نا جی۔ کوئی بیٹے دینے والا ہے اور کوئی جناب رزق دینے والا ہے۔ اسی لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے قید میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، بہت سارے رب ہوں، یہ بہتر ہے یا ایک؟ ام اللہ الواحد القہار، یہ ہے پیغمبر کی شان۔ جیل ہے، تبلیغ جاری ہے، دعوت جاری ہے۔ وہ ہر حال میں اپنی دعوت سے غفلت نہیں فرماتے۔ تو اس لیے اب وہ کہے گا کہ جب کہیں گے من ربو کا، وہ کہے گا ہاں ہاں لا، مجھے پتہ نہیں۔ ما دینوں کا، بھائی دین تیرا کیا ہے، کم از کم یہ تو بتاؤ۔ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، پتہ نہیں۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں کون ہے، کیا عقیدہ ہے۔ تو اب اللہ کے فرشتے اس کو قبر میں ہی عذاب دینا شروع کر دیں گے۔ اور اسی طرح بعض قبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بچھو مسلط کر دیں گے، سانپ مسلط کر دیں گے، اور ملائکہ ان کو گرد ماریں گے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ کسی پہاڑ کو مارے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک دن میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے تھے۔ جب دفن کر لیا مردے کو تو آپ نے فرمایا فاسألوا له التثبیت، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ الآن یسأل، ابھی سوال جواب ہوگا، دعا کرو کہ اللہم ثبت ہو، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، صحیح جواب دے سکے۔ تو یاد رکھو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت ہے جو ہمارے لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے جس کو ہم تین دفعہ مانگتے ہیں۔ بدعت پہ اصرار ہے اور سنت سے انکار ہے۔
اور اسی طرح یہ جو عقیدے پھیلائے گئے ہیں کہ جی ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، اور پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، مانا حضور پاک ہر قبر میں موجود ہوں گے. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر قبر میں آتے ہیں. یہ غلط عقیدہ ہے، نعوذ باللہ. کافروں کی قبر میں بھی آتے ہیں، یہودیوں کی قبر میں بھی آتے ہیں، سکھوں کی قبر میں بھی آتے ہیں، اور پھر جب حضور آ جائیں پھر وہاں عذاب ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ کہانی بنائی کہ ھذا للقریب وذالک للبعید وذاک للمتوسط ہے، کہ ھذا ہوتا ہے کہ ھذا الرجل اگر قریب ہو، اگر کہیں گے وہ دور ذالک الرجل وہ دور ہے، ذا کا مطلب تو کہتے ہیں چونکہ ھذا ہے تو مانا حضور قریب ہے. تو یہ ایک نحوی باتوں سے استدلال کرنے والی بات ہے جو حقیقت نہیں ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آدمی کے علم میں یقینی ہو وہاں بھی ھذا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب آپ راستے میں ہیں، جنگل میں ہیں، یہ آیت پڑھیں تو قرآن موجود ہوتا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب ذالک تو بعید کے لیے ہوتا ہے، کتاب تو موجود ہے، تو مانا ہے عظیم الشان اگر چیز ہو تو وہاں بھی ذالک کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے.